اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، ہارون رشید کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل جب خاموش ہوا تب شازیہ نے ہلکی اور دھیمی سی مسکراہٹ میں اسے مخاطب کیا۔ میں علیحدگی میں آپ سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ اس پر ابراہیم، ثمامہ، برسومہ اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ثمامہ کہنے لگا، میری بیٹی، تم اپنے شوہر سے علیحدگی میں بات کرنے کا حق رکھتی ہو۔ ہم تینوں جاتے ہیں، جس موضوع پر تم نے گفتگو کرنی ہے کر لو، اس کے بعد ہمیں آواز دینا، ہم آ جائیں گے۔ شازیہ نے آگے بڑھ کر ثمامہ کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی، آپ تینوں اپنی جگہ پر بیٹھے، میں نے اپنی گفتگو مکمل نہیں کی۔ شازیہ کے کہنے پر تینوں اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر شازیہ نے دوبارہ کہنا شروع کیا، امیر، علیحدگی میں آپ سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ ابراہیم سے ان لوگوں سے متعلق گفتگو کریں جو مجھ پر حملہ آور ہوئے، مجھے کیا نقصان پہنچایا۔ اس کے لیے آپ دونوں بھائیوں کی غیر موجودگی میں دونوں عورتیں جو اس حویلی میں میرے تحفظ اور میری نگرانی پر مقرر تھیں، انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ابراہیم سے کیا ہے جو مجھ سے ملنے کے لیے آئے، دروازے پر دستک دی لیکن انہیں اندر نہیں آنے دیا۔ جو لوگ منع کرنے کے باوجود مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہے وہ کون تھے، اور مجھ پر مقرر کی گئی دونوں محافظ عورتیں انہیں جانتی تھیں، ان کے نام انہوں نے ابراہیم کو بتا دیے ہیں۔ اب آپ ابراہیم سے پوچھیے کہ وہ کون لوگ تھے تاکہ میں بھی جان سکوں مجھ پر حملہ آور ہونے والے کون تھے، کس بنا پر مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ اس لیے کہ میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی اور عداوت تو تھی ہی نہیں۔ جواب میں اسماعیل بڑے غور سے ابراہیم کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس کے کہنے سے پہلے ہی ابراہیم بول پڑا، بھائی، جو کچھ میری بہن نے کہا وہ بالکل درست ہے۔ کون لوگ منع کرنے کے باوجود میری بہن سے ملنے کے لیے آئے تھے، فی الحال میں ان کے نام نہیں بتاؤں گا، سب کچھ راز میں رکھوں گا۔ میں لوگوں کو پکڑنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری بہن کو مجرح اور معذور کیا۔ میں مکمل طور پر شبہات کی حالت میں تھا، تاہم کچھ لوگوں پر مجھے شک ضرور تھا۔ اب وہ شبہات کافی حد تک صاف ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں بہت جلد میں ان لوگوں تک پہنچنے سے کامیاب ہو جاؤں گا جو اس حادثے میں ملوث ہیں۔ ان کا تعلق خواہ ہمارے لشکر سے ہو، ان کا تعلق ہمارے دشمنوں یا عزیز و اقارب سے ہوا، انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابراہیم رکا، پھر بڑی عاجزی وہ اپنے بڑے بھائی اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، بھائی، آپ جانتے ہیں میں نے کبھی آپ کا کہا ٹالا نہیں ہے، آپ کے ہر فیصلے، آپ کی ہر بات کو حکم کا درجہ دیا۔ بھائی، اس موقع پر میری آپ سے گزارش ہے کہ فی الحال مجھ سے ان لوگوں کے نام جاننے کی کوشش نہ کیجیے گا، اس میں ہم سب کی بہتری ہے۔ ساتھ میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ فی الحال اس معاملے کو مکمل طور پر ایک بید اور راز میں رہنے دیں۔ عنقریب میں آپ پر ایک بہت بڑا انکشاف کروں گا، پھر میں ان لوگوں کو آپ کے سامنے عیاں کر دوں گا جو میری بہن کے ساتھ ہونے والے اس حادثے میں بلا واسطہ یا بالواسطہ دونوں طرح سے ملوث رہے۔ ابراہیم خاموش ہو گیا اور بڑی مسکینیت سے ابراہیم کی طرف دیکھنے لگا۔ اس موقع پر اسماعیل کے چہرے پر ہلکا تبسم اور نمودار ہو چکا تھا اور کہنے لگا، میرے بھائی، جو کچھ تم کر رہے ہو اس میں پورا تعاون اور اتفاق کروں گا۔ میرے بھائی، ایک بات یاد رکھنا، اس معاملے میں کسی بھی صورت اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر ایسا کوئی لمحہ آئے تو مجھے بروقت اس کی اطلاع کرنا، میں خود ہی ان لوگوں سے نمٹ لوں گا۔ اس پر اسماعیل کے ان الفاظ پر ابراہیم خوش ہو گیا، کہنے لگا، بھائی، آپ بالکل فکر مند نہ ہوں۔ جب میں لوگوں کے قریب پہنچ جاؤں گا تو خداوند نے چاہا تو آپ کو بروقت اطلاع کروں گا۔ جب ان سے انتقام لوں گا تو آپ کی اجازت اور آپ کی موجودگی میں ایسا ہوگا۔ میں ان لوگوں کو دوسروں کے لیے عبرت خیزی کا سامان کروں گا، اور میں چاہتا ہوں ان لوگوں کو دوسروں کے لیے عبرت ناک ایک سزا ملے جو دوسرے یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے۔ ابراہیم رکا، پھر اپنا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، بھائی، اب اس حویلی میں ان دونوں عورتوں کی ضرورت نہیں رہی، وہ جو میں نے اپنی بہن کی حفاظت اور خدمت پر مقرر کی ہوئی تھی، اس لیے کہ میری بہن چلنے پھرنے کے قابل ہو چکی ہے۔ میں نے ان دونوں عورتوں کو آپ کی آمد کا تک روکا ہوا تھا، اور جب کہ آپ کی تشریف لے آئے ہیں تو آج سے میں ان دونوں کو واپس لشکرگاہ میں بھیج دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ابراہیم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر دوبارہ اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بھائی، آپ ابھی اپنی مہم میں لوٹے ہیں، کئی ہفتوں بعد بہن سے مل رہے ہیں، پھر اس پر مستعدیہ کہ وہ خود بھی علیحدگی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ اللہ کرے جو کچھ وہ کہنا چاہتی ہو جو بہتری اور بھلائی پر مبنی ہو۔ بہرحال میں ثمامہ اور خالہ برسومہ جاتے ہیں، اور بہن شازیہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، اسے کہنے کا موقع دیں۔ اس کے ساتھ ہی ابراہیم نے ثمامہ اور برسومہ کو اشارہ کیا، جس پر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر تینوں اس کمرے سے نکل گئے تھے۔ ان تینوں کے چلے جانے کے بعد کمرے میں کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ پھر شازیہ اور اسماعیل دونوں بڑے غور سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر کمرے میں اسماعیل کی دھیمی، رازدارانہ اور محبت بھری آواز ابھری تھی، شازیہ، آپ کہو، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟
تم نے کہا تھا کہ علیحدگی میں کسی اہم موضوع پر مجھ سے گفتگو کرنا چاہتی ہو۔ اب جب کہ ہم خالہ اور ابراہیم جا چکے ہیں، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اسماعیل کے ان الفاظ کے جواب میں تھوڑی دیر تک شازیہ نے بڑے غور سے اسماعیل کی طرف دیکھا، گلا صاف کیا، پھر وہ انتہائی دکھ، بے پناہ غمزدہ اور ملول سے لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی: امیر، اس افسردہ کار وجود میں جو میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لبوں پر سجی محبت کی عبارت، طفل خوش نگاہ کی سی خوشی صفی خوش و خصالی اور ماں کے بوسے کے منتظر کسی معصوم بچے کے راز آشنا لبوں جیسے ہوتے ہیں۔ امیر، جہاں ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے جبر کے سوکھے موسموں اور سیاہ لمحوں کے سفر میں حسین خوابوں کی حقیقت جیسا پاسبان اور دلوں کی کبیدہ مزاجی اور گہرے بے روک استبداد کی ازلی ابدی آستانوں میں تسخیر کے خوابوں جیسا محافظ ہوتا ہے، وہاں بیوی تشنّع کامی کی سوچوں میں آبگینیوں کی فرد بن کر شوہر کے ساتھ اپنی رفاقت کو حقیقت، اس حقیقت کو چاہت اور چاہت کو عقیدت میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ایک اچھی بیوی زندگی کے سفر میں اپنے شوہر کے لیے محبتوں کی سفیر، بہاروں کی مخصوص لمحہ، اخلاص کا تراشا اور چاہتوں کا سرور بن جاتی ہے۔ امیر، اس ناراضگی روز شب میں اب میں اس وقت میں اس قابل نہیں رہی کہ آپ کے ساتھ چشموں اور ندیوں کی طرح رقص کر سکوں۔ ٹانگ کٹ جانے کے باعث میں معذور ہو چکی ہوں، آپ کی وہ خدمت نہیں کر سکتی جو ایک بیوی کو اپنے شوہر کے لیے کرنی چاہیے۔ اب میری حالت تصویر کے بکھرے رنگوں، زندگی کی ساری جہتوں کو دکھ کا اثاثہ بناتے زخموں کے اثرات اور دشت تنہائی میں ذات کی محرومیوں جیسی ہو کے رہ گئی ہے۔ وقت کے موڑ پر حالات نے رستے زخموں کو میرا نصیب، دوریوں کی منزل میں بھٹکتے پیاسے سرابوں کو میرا مقدر بنا دیا ہے۔ امیر، ٹانگ کٹ جانے سے میں اس کسب و ہنر، اس ریاضت سے محروم ہو چکی ہوں جسے حقیقت کا روپ دیتے ہوئے ایک اچھی بیوی دل آویز، شب نغمہ گر روح، ستارۂ فروزہ، محبت بھرا چشمہ، شگرفی تبسم، کلیوں کا رنگ، شگوفوں کی لالہ سامانی اور حسن فطرت کی موج بن کر اپنے شوہر کی زندگی کو بہاروں کی رگ و جان، کرن کرن خوشبو اور مہک مہک تخیل جیسا بنا کر سکتی تھی۔ امیر، اس حالت میں جب میں معذور ہو چکی ہوں، جس طرح پہلے آپ کی خدمت کرتی رہی ہوں، اس خدمت کو جاری نہیں رکھ سکتی۔ مجھے اب خود اپنی ذات پر قائم رہنے کے لیے بیساکھی کا سہارا لینا پڑے گا۔ ان حالات میں میں آپ کو کسی تشنگی کی، کسی قسم کی کمی کا احساس نہیں دلانا چاہتی۔ اس بنا پر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اگر دوسری شادی کرنا چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بڑے دکھ بھرے انداز میں شازیہ کی گردن جھک گئی تھی، خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی آواز سے لگتا تھا جو الفاظ اس نے ادا کیے ہیں وہ انتہائی مجبوری اور غمناکی میں ادا کیے ہیں۔ جب تک شازیہ بولتی رہی، اسماعیل چپ چاپ سنتا رہا۔ بالکل سنجیدہ تھا۔ جب شازیہ سب کچھ کہہ کر خاموش ہو گئی اور گردن جھکا لی، تب بھی اسماعیل کچھ نہ بولا، بڑے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور دیکھے ہی جا رہا تھا۔ جب کچھ وقت اس طرح گزر گیا، تب شازیہ کی چمکی گردن سیدھی کر دی اور ساتھ ہی جب اسماعیل کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ اسماعیل آنکھیں چپکے بغیر بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی کے آثار، چہرے پر دور دور تک شکووں، گلوں، شکایتوں کے تاثرات تھے۔ اس موقع پر شازیہ نے زبردستی اپنے لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھیرا، پھر اسماعیل کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ہلایا اور کس قدر شیریں آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی: امیر، آپ کہاں کھو گئے ہیں؟ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا کم از کم جواب تو دے۔ اسماعیل نے لبوں پر زبان پھیری، تیز نگاہوں سے اس نے شازیہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا: شازیہ، میں تمہارے ان سارے الفاظ کا کیا جواب دوں؟ میرے پاس ایک ہی جواب ہے کہ مجھے تم سے ایسی گفتگو کی ہرگز امید نہیں تھی۔ شازیہ، تم میری زندگی کی ساتھی ہو، میرا اساسِ البیت ہو، یوں جانو کہ اس زشت کی اس زندگی میں میرے لیے یہ سب کچھ ہو۔ اگر میں تم سے ایک سوال کروں تو اس کا جواب دو گی؟ شازیہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ بیچاری نے جب اپنے اس بات میں گردن ہلائی، تب اسماعیل کہنے لگا: شازیہ، تمہاری ٹانگ کٹ گئی تو تم نے بڑی آسانی سے عمدہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے مجھے اجازت دے دی کہ دوسری شادی کر لوں، تاکہ کوئی لڑکی ہم دونوں کے بیچ آئے اور ہمارے درمیان نفرت، بے تعلقی، بے ربطی کی خلیج کو گہرا اور بے کنار کر کے رکھ دے۔ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ میں لشکر کا ایک سالار ہوں، بغاوت ہو یا سرکشی، دشمن کے خلاف جنگ کی ابتدا ہو یا کوئی معرکہ، میں اپنے لشکر کے آگے ہوتا ہوں۔ کسی بھی جنگ کے بھی مہم میں شازیہ تمہاری طرح اگر میری ٹانگ کٹ جائے تو کیا تم مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر لو گی؟ اسماعیل کے ان الفاظ پر شازیہ تڑپ اٹھی تھی، بجلی کے کوندے کی طرح حرکت میں آئی اور اپنا ہاتھ اسماعیل کے منہ پر رکھ دیا، پھر انتہائی دکھ اور کرب بھرے انداز میں کہنے لگی:
اس قسم کی گفتگو کے کر کے آپ رہی صحیح کسر بھی نکالنا چاہتے ہیں۔ میں اگر زندہ رہنا چاہتی ہوں تو نہ رہوں اور اپنی غیر طبی موت مر جاؤں۔ شازیہ نے جو ہاتھ اس کے منہ پر رکھا تھا وہ اسماعیل نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، پھر کہنے لگا، دیکھو شازیہ، جو الفاظ میں نے ادا کیے ہیں ان کا تمہیں کتنا دکھ اور صدمہ ہوا ہے، لیکن جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں وہ میرے الفاظ سے کہیں زیادہ کربناک اور زیادہ تیز دہا رکھنے والے تھے۔ ان کا مجھے کس قدر صدمہ ہوا میں الفاظ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ شازیہ، تم میری زندگی کی ساتھی ہو، میری زیست کی پونجی ہو۔ اگر حالات اور وقت نے تمہیں اپاہج کر دیا ہے تو اس سے اس رشتے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ اس محبت و چاہت اور حقیقت اور ارادت میں بال برابر فرق نہیں آتا جو ہم دونوں کے بیچ میں ہے۔ پھر تم نے کیسی بڑی آسانی سے یہ الفاظ ادا کر دیے کہ میں اپنی خدمت کے لیے کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لوں۔ شازیہ، بیوی شوہر کی خدمت کے لیے وقف نہیں ہوتی، اس کی زندگی کی ساتھی ہوتی ہے۔ گھر کو چلانے میں دونوں میاں بیوی کو یکساں کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو حالات تم پر بیتے ہیں اگر وہ مجھ پر بیتے تو میں جانتا ہوں کہ تم مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتی۔ سوالیہ سے انداز میں اسماعیل نے جب اشارہ کی طرف شازیہ کی طرف دیکھا تو شازیہ نے فوراً نفی میں گردن ہلا دی۔ اس پر مسکراتے ہوئے اسماعیل کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو جو الفاظ تم نے کہے ہیں میں پہلے ان پر معذرت کروں، اس کے بعد میں وہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ شازیہ نے اس مسکراتے ہوئے معذرت کر لی۔ اس پر کسی قدر پرسکون انداز میں اسماعیل کہہ رہا تھا، شازیہ، تم زندگی میں اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جو کام تم پہلے کرتی تھی وہ میں کر سکتا ہوں۔ اگر بیوی شوہر کی خدمت کر سکتی ہے تو شوہر کو بھی اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تمہارے ہنر، نہ تمہارے کسب، نہ تمہاری کسی ریاضت میں کمی آئی ہے۔ ہم دونوں کا رشتہ پہلے جیسا قائم رہے گا اور زندگی بھی پہلے ہی کی طرح رواں دواں رہے گی، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ کبھی اپنے آپ کو کسرِ نفسی کا شکار کرو گی، نہ اس موضوع پر آئندہ مجھ سے گفتگو کرو گی۔ مسکراتے ہوئے جب شازیہ نے وعدہ کیا تب اسماعیل بھی مسکرایا، کہنے لگا، میں ابراہیم کو لے کر تھوڑی دیر تک لشکرگاہ میں جاؤں گا، لشکر کو تیاری کا حکم دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ کل یہاں سے ہم جزیروں اور کنسریر کی طرف روانہ ہو جائیں۔ میری ایک اور بھی خواہش ہے، جب تک میں ان مہموں میں مصروف ہوں تم میرے ساتھ رہو گی۔ میں تمہیں گھر نہیں بھیجوں گا اس لیے کہ گھر والے تمہاری حالت دیکھ کر پریشان ہوں گے۔ میں جب بھی لوٹا تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا تاکہ تمہاری وجہ سے گھر کے تبدیل ہونے والے حالات پر قابو پا سکوں۔ اب تم بیٹھو، میں لشکرگاہ میں جاتا ہوں، زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، بہت جلد لوٹوں گا۔ شازیہ نے جب اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی تب اسماعیل وہاں سے نکل گیا تھا۔ اگلے روز اسماعیل اپنے لشکر کے ساتھ باکو شہر سے الجزیرہ اور فلسطین کی سرحدی پٹی کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ہارون رشید کے لیے یہاں مختلف صوبوں میں بغاوت و سرکشی کی پریشانی تھی اور اندرونی طور پر وہ اپنے دونوں بیٹے امین اور رشید اور مامون رشید کے درمیان نفرت، بیزاری اور بڑھتی ہوئی عداوت کا سامنا کر رہا تھا۔ وہاں اس کے لیے ایک اور مصیبت کھڑی ہوئی، وہ یہ کہ رومنوں کے شہنشاہ کنیسی فورس کی طرف سے جہاں فلسطین اور الجزیرہ کی سرحدوں پر مسلمانوں کے علاقوں پر حملے شروع ہو چکے تھے۔ ان سرحدوں پر نسی فورس کا ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا تھا۔ چھوٹے چھوٹے لشکر مختلف سمتوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہاں قبرص کی طرف سے بھی رومن اٹھے اور بحری بیڑے کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کے ساحلی شہروں کو اپنا ہدف بنانا شروع کر دیا تھا۔ ہارون رشید جو ان دنوں عکا شہر میں قیام کیے ہوئے تھا، لیکن ان ساری پریشانیوں کے باوجود ہارون نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے قبرص کی طرف سے حملہ آور رومنوں کا سدباب کرنے کے لیے اپنے امیر البحر حمید بن مایوس کو مقرر کیا۔ مسلمانوں کی جو کشتیاں شام اور مصر کے ساحل پر کھڑی تھیں، ابن مایوب انہیں حرکت میں لایا اور جزیرہ قبرص پر انتہائی خوفناک انداز میں اس نے حملہ کیا۔ پہلے سمندر کے اندر ایک ہولناک جنگ ہوئی جس میں مسلمان امیر البحر حمیدہ بن مایوب نے قبرص سے بیڑے کو سمندر کے اندر ڈبو کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد ابن مایوب قبرص کے ساحل پر اترا۔ خشکی پر بھی قبرص کے رومنوں کے ساتھ المناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ابن مایوب نے رومنوں کو ذلت آمیز شکست دی اور قبرص کے اندر جس قدر مضبوط اور مستحکم قصبے تھے انہیں ابن مایوب نے منہدم کر کے آگ لگا دی اور وہاں کا سارا مال و اسباب خوب لوٹا۔ مورخین کہتے ہیں کہ ابن مایوس نے قبرص پر حملے کے دوران لگ بھگ 70,000 نصرانیوں کو گرفتار کیا اور انہیں رافقہ میں جا کر فروخت کر ڈالا۔ قبرص کے اندر جو نصرانیہ کا جو اسقف تھا اس نے 2,000 دینار دے کے مسلمانوں کو قید سے رہائی دی۔ ہارون رشید کے ان کارناموں کے پیش نظر بلا تامل کہا جاتا ہے کہ اس نے تنہا اپنی حکومت کو بغیر برا مکہ کی مدد اور اعانت کے مستحکم کیا اور اسے نہایت بلند مقام پر سرفراز کیا۔ اس نے محض اپنے دستے بازو کی مدد سے وہ مقام اور مرتبہ تاریخ میں حاصل کیا جو دوسرے بڑے بڑے کشور کشاؤں اور فرما برداروں کو نصیب نہ ہوا۔
اگر مشیت الہی اور قضاء و قدر کا فیصلہ کچھ ہوتا اور اس کی مسلسل جہد اور سعی اور سرگرمی نے اس کی عمر مختصر نہ کر دی ہوتی تو بلا شبہ اس کی شان اور زیادہ رفیق اعلیٰ ہوتی۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ برا مکہ کے بغیر وہ محض و ہیچ تھا، یا یہ کہ برا مکہ کے بعد اس کی حکومت مائل بے زوال ہو گئی تھی، یا بعض دوسرے ماہرین کا قول تھا کہ اس نے جو کچھ شہرت اور دقت حاصل کی تھی وہ صرف خوش بختی کا نتیجہ تھی۔ یہ سب کم علمی اور بے سروپا باتیں ہیں۔ ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ برا مکہ کے بعد نظام مملکت میں کچھ رخنہ سا پڑ گیا تھا، لیکن یہ ایک بالکل طبی بات تھی جو زبردست سیاسی انقلاب رونما ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ باتیں خلاف توقع قرار دی جا سکتی ہیں، نہ ان پر حیرت بچا ہے، اس لیے کہ برا مکہ جو ہر شعبہ زندگی میں چھائے ہوئے تھے ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان کا قتل اور ہلاکت بربادی اپنے اقتدار اعلیٰ کو ان فجور سے بچانے کی کوشش کے بعد ہی یہ ہونا تھا۔ اور پھر یہ بات بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ صورت احوال صرف انہی چند امور تک محدود نہ تھی، اس کے کچھ اور پہلو بھی تھے، نیز یہ کہ یہ برا مکہ کی ہلاکت اور بربادی کے بعد اس نے دشواریوں، راستے کے پتھروں اور طرح طرح کے ناقابل تصور پریشانیوں کے باوجود داخلی امن و امان بحال کرنے میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ اور سب سے عظیم و جلیل بات یہ کہ اس نے خلافت کو ایرانیوں اثر و نفوذ سے آراز کر کے یکسر و خالص عربی بنا دیا، اور ان کاموں سے فارغ ہو کر اس نے باقی ماندہ برائیوں، کمزوریوں اور خصائص کو دور کرنا شروع کر دیا تھا جنہوں نے دمشق کی طرح حکومت کے نظم و نسق اور استحکام کو چاٹنا شروع کر دیا تھا۔ اسماعیل بن قاسم نے آرمینیا کی زمینوں سے کوچ کرنے کے بعد بڑی تیزی سے الجزیرہ اور کلسرین کے سرحدی علاقوں کی طرف کوچ کیا تھا۔ شازیہ مکمل طور پر تندرست ہو گئی تھی، اس کے ساتھ سوار ہو کر گھوڑے پر سفر کر رہی تھی۔ لشکر کے اندر وہ ساری عورتیں جو اس کے لشکر میں بغداد سے روانہ ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری لشکر میں شامل تھیں۔ اسماعیل اپنے لشکر کے ساتھ ابھی سرحدی علاقے سے دور ہی تھا کہ اس کی مدد کے لیے بغداد سے آنے والے لشکر کے سالار کے کچھ قاصد اس کے پاس پہنچے، اور انہوں نے اس سالار کا پیغام اسماعیل بن قاسم کو دیا کہ اسماعیل آگے بڑھ کر نصیب فور کے لشکر سے جا ٹکرائے، اور یہ کہ بغداد سے آنے والا سالار قریب ہی گھات لگا چکا تھا اور وہ کسی خاص وقت پر وہ اپنی گھات سے نکل کر رومنوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور اپنی فتح کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہ خبر یقیناً اسماعیل کے لیے حوصلہ افزا تھی، لہٰذا وہ قاصد جو بغداد سے آنے والے سالار کی طرف آئے تھے ان کی رہنمائی میں بڑی تیزی سے سمت بڑھا جہاں سرحدی علاقوں کے ایک خاص مقام پر نصی فورس کی عسکری طاقت جمع ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے نصی فورس کے لشکر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سرحدی علاقوں میں پھیل کر مسلمانوں کے علاقہ میں تباہی اور بربادی اور پامالی کا کھیل کھیل رہے تھے، لیکن جب انہوں نے سنا کہ ہارون رشید کا ایک سالار ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ آرمینیا سے کوچ کر چکا ہے، تب ان کے سارے چھوٹے بڑے لشکریوں نے ایک جگہ جمع ہو کر ایک بڑے اور جرار لشکر کی صورت اختیار کرنا شروع کر دی تھی۔ اسماعیل اب بڑی تیزی سے اپنے رہنماؤں کے ساتھ اس سمت بڑھا جہاں رومن جمع اور اکٹھے ہو رہے تھے۔ اس دوران ابراہیم بھی بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا، اور وہ ان عوامل اور ان سازشوں پر گرفت کرنے اور انہیں عیاں کرنے کے لیے بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا، اور رومنوں کے لشکر نے اور جنہوں نے شازیہ پر حملہ آور ہو کر اسے اپاہج اور مفلوج بنا کے رکھ دیا تھا۔ رومنوں کے لشکر سامنے جاتے ہی اسماعیل نے اپنے لشکر کی ترتیب درست کرنا شروع کر دی تھی، شاید وہ وہاں پہنچتے ہی رومنوں سے ٹکرانے کا عزم کر چکا تھا۔ دوسری جانب رومی بھی جوابی کارروائی کرنے اور اپنے رد عمل کا اظہار کرنے کے لیے بڑی تیزی سے اپنے آپ کو استوار کرنے لگے تھے۔ دونوں لشکریں جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے جب تیار ہو گئے تب حملہ آور ہونے کی پہلی خود اسماعیل نے کی۔ وہ رومنوں پر لہو میں زنگ کی دہار دینے والی بے جہت اذیتوں، زہریلے دھاگوں سے کفن بنتی، دشت و دردشت اڑتی بے باکی یم با یم کے روانی، قطرے قطرے سے اٹھتی طوفانوں کی غم شدت، تو وقت کی ویرانیوں، ورق ورق کی تحریروں کو بے ثبات کر کے لہو کو منجمد کر دینے والی برفانی طوفانوں کی طرح حملہ آور تھا۔ رومنوں نے بھی جوابی کارروائی کی، اور وہ بھی شرابی فضاؤں میں اڑتی آتش عصیان من کی تفریق پیدا کرتے تعصب کے حیل و اجالوں کے رسول نے چہروں پر غم و طغیانیاں بکھیر دینے والی شرر برساتی آندھیوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ رومنیوں کو امید تھی کہ وہ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد ہی مسلمانوں کو پسپا ہونے اور ہزیمت اٹھانے پر مجبور کر دیں گے، اس لیے کہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے جنگ کے بعد ان کے یہ سارے اندازے، سارے ارادے اور سارے ولولِ جاگ کی صورت اختیار کرنے لگے، اس لیے کہ اچانک ایک سمت سے بغداد سے آنے والا لشکر رومیوں پر چارے کے کوئی رفق نہ رہنے والے دینے والے غموں کے اڑتے بلاخیز آندھیوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ بغداد سے آنے والے لشکر نے دلوں کی زمین کو روند کر روحوں کے زوال کو پامال کرتے ہوئے
وقت کی بدترین اور مسلسل کرب کی رومنوں پر واردات ہونا شروع کر دیا تھا۔ میدانوں میں یوں دونوں لشکروں کے سامنے ٹکرانے سے موت خانہ بدوش کے غبار روا کاروانوں کے گرد تعصب کی سراسر انسانیت کی قربانی جذبات کو اطلاع دی۔ رگ رگ چومتی اسلیب زخموں کی تحریک آندھیوں کی شناسہ طوفانوں کی محرم بن کر چاروں طرف ہیولوں اور دھوئیں کی طرح پھیلنے لگی تھی۔ میدان جنگ کے اندر چنگیز خان کی وحشت، تیمور کی خون خواری، ہلاکوں ہلاکت خیز بھڑکتے تنور کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ رومن جو شروع میں یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باعث زیادہ دیر تک ان کے سامنے ٹھہر نہ سکیں گے، وہ اب دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے سالار ان کے لشکر میں تمناؤں کے سمندر میں بہاروں کے نوخیز گداز کی طرح تھے۔